السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں محمد راشد اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ٹیچ یور سیلف۔ دوستوں، آج آپ کی خدمت میں اردو ادب سے متعلق ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور اس میں ہم مثنوی سحر البیان سے متعلق کچھ اہم سوالات و جوابات کو بیان کریں گے۔ اس سے پہلے ہم نے مثنوی کے اوپر کئی ساری ویڈیوز بنا رکھی ہیں، اور خود مثنوی سحر البیان کا خلاصہ و کردار اور اس عنوان سے کئی سارے ویڈیوز ہم نے بنا رکھی ہیں۔ تو آپ جو ہے اگر اس کو نہیں دیکھے ہیں تو ہمارے چینل پہ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اور اس ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں بھی مثنوی کے پلے لسٹ کے اندر جو ہے وہ ساری ویڈیو آپ کو مل جائیں گی۔ ٹھیک ہے دوستوں، اور آگے چلنے سے پہلے جو ہمارے نئے احباب ہیں ان سے درخواست ہے کہ اگر انہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیں، تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ کو ملتے رہیں۔ اور اگر ہماری یہ کوشش آپ کو اچھی لگ رہی ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں۔ ٹھیک ہے دوستوں، تو چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ مثنوی سحر البیان سے متعلق چند اہم سوالات و جوابات۔ سوال نمبر 1، میر حسن کا پورا نام کیا ہے؟ میر حسن کے نام سے ہمیں نہیں جانتے ہیں، تو ان کا پورا نام جو ہے میر غلام حسن، اور تخلص حسن ہے۔ اپنا تخلص بھی یہ حسن استعمال کرتے تھے۔ میر حسن کہاں اور کب پیدا ہوئے؟ سوال نمبر 2، تو جواب ہے اس کا دہلی کے محلہ سید واڑہ میں 1737 میں پیدا ہوئے۔ کہاں پیدا ہوئے؟ سید واڑہ، محلہ سید واڑہ، دہلی میں 1737 میں۔ اور سوال نمبر 3، میر حسن کا انتقال کب اور کہاں ہوا؟ تو جواب ہے اس کا 1786 میں لکھنؤ میں ہوا۔ 1786 میں لکھنؤ میں ہوا۔ سوال نمبر 4، میر حسن کے والد کا نام کیا ہے اور وہ کون تھے؟ جواب، میر حسن کے والد کا نام میر غلام حسین اور تخلص ضاحک تھا۔ ان کے والد کا نام میر غلام حسین، یہ میر غلام حسن اور والد کا نام میر غلام حسین، تخلص ضاحک تھا۔ کیا تھا؟ تخلص ضاحک۔ ٹھیک ہے، وہ اپنے زمانے کے مشہور ہجو گو شاعر تھے، ہجو یہ اشعار کہا کرتے تھے۔ سوال نمبر 5، میر حسن کے آباء و اجداد کب اور کہاں سے آئے تھے؟ یعنی ہندوستان میں کب اور کہاں سے آئے تھے؟ جواب، ان کے آباء و اجداد شاہجہاں کے زمانے میں ہرات سے ہجرت کر کے آ کر دلی بسے تھے۔ ٹھیک ہے، تو کہاں سے آئے تھے یہ؟ کس کے زمانے میں؟ شاہجہاں کے زمانے میں، مغل بادشاہ شاہجہاں کے زمانے میں کہاں سے آئے تھے؟ ہرات سے آ کر کے دلی بسے تھے۔ سوال نمبر 6، میر حسن کے استاد کا نام کیا ہے جن سے انہوں نے شاعری میں اصلاح وغیرہ لی؟ ٹھیک ہے، تو جواب ہے میر ضیاء الدین ضیاء۔ میر ضیاء الدین ضیاء کے یہ شاگرد تھے، اور سودا سے بھی اصلاح لیا کرتے تھے۔ تو گویا کہ سودا اور میر ضیاء الدین ضیاء یہ دونوں جو ہیں میر حسن کے استاد ہوئے۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیے سوال نمبر 7، وہ کون سا شاعر ہے جس کی تاریخ وفات مصحفی نے شاعر شیریں بیاں نکالی تھی؟ ٹھیک ہے، شاعر شیریں بیاں میر حسن، یہ میر حسن ہی ہے جن کی وفات کی پر جو ہے ان کی تاریخ وفات مصحفی نے شاعر شیریں بیاں کے نام سے نکالی تھی۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیں، میر حسن دہلی سے فیض آباد کس کے ساتھ آئے تھے؟ دہلی میں پیدا ہوئے تھے، تو دہلی سے فیض آباد کیسے اور کس کے ساتھ گئے تھے؟ جواب، اپنے والد میر ضاحک کے ساتھ یہ دہلی سے فیض آباد گئے تھے۔ میر حسن کس بادشاہ کے زمانے میں فیض آباد سے لکھنؤ آئے تھے؟ فیض آباد سے پھر یہ لکھنؤ گئے، تو وہ کس بادشاہ کے زمانے میں؟ کہتے ہیں آصف الدولہ کے زمانے میں یہ فیض آباد سے لکھنؤ آ گئے تھے۔ آگے، تذکرہ شعراء اردو کے مصنف کا نام کیا ہے؟ تذکرہ شعراء اردو کے مصنف کا نام کیا ہے؟ کس نے لکھا ہے اسے؟ تو وہ جو ہے میر حسن۔ جواب، میر حسن۔ آگے دیکھیں سوال، میر حسن کی چھوٹی بڑی کل کتنی مثنویاں ملتی ہیں؟ یہ کتنی مثنویاں ہیں؟ تو میر حسن کی چھوٹی بڑی کل 12 مثنویاں ہیں۔ میر حسن کی کل کتنے قصائد ہیں؟ 7 قصائد ہیں۔ جواب، 7 قصائد ہیں۔ آگے دیکھیں سوال نمبر 13، مثنوی سحر البیان میں میر حسن نے کب اور کس کے زمانے میں مثنوی سحر البیان میر حسن نے کب اور کس کے زمانے میں لکھا؟ مثنوی سحر البیان
تو جواب یہ ہے کہ آصف الدولہ کے زمانے میں 1784 اور 85 کے درمیان یا 1784-85 میں لکھا. تو کس بادشاہ کے زمانے میں؟ آصف الدولہ کے زمانے میں 1784-85 یہ زمانہ ہے، اور یہ بادشاہ کا زمانہ آصف الدولہ کے دور میں لکھا ہے میں نے. آگے مثنوی سحر البیان کس بحر میں لکھا ہے یا کس بحر میں ہے؟ تو اس کا جو بحر ہے، جواب اس کا جو بحر ہے بحر متقارب مسمن، بحر متقارب مسمن، مقصور یا محذوف. چھوٹا کر دیا جاتا ہے آخر سے ایک رکن کو، یا اس ایک رکن کو حذف کر دیا جاتا ہے. تو یہ تو اصل بحر متقارب مسمن کیا ہے؟ بحر متقارب مسمن، مقصور یا محذوف، یہ اس کا اس بحر کا نام ہے. ٹھیک ہے، اس بحر میں مثنوی سحر البیان لکھا گیا. آگے مثنوی سحر البیان کو کس نے مرتب کیا اور اس پہ کس کا دیباچہ لکھا ہوا ہے؟ ٹھیک ہے، تو مثنوی سحر البیان کو رشید حسن خان نے مرتب کیا. کس نے؟ رشید حسن خان نے مرتب کیا ہے، اور اس پہ میر شیر علی افسوس کا دیباچہ لکھا ہوا ہے. میر شیر علی افسوس نے اس پہ دیباچہ لکھا ہے، اور اس میں انہوں نے اس مثنوی کو اسم با مسمہ لکھا ہے کہ جیسا نام ہے ویسا ہی ہے، ویسی ہی یہ مثنوی ہے. تو اس مثنوی کو اسم با مسمہ لکھا ہے. خیر آگے دیکھیں، سوال نمبر 16 کس کی فرمائش پہ 1805 میں سحر البیان ہندوستانی پریس کلکتہ سے چھپا تھا؟ کس کی فرمائش پہ سحر البیان جو ہے ہندوستانی پریس کلکتہ سے چھپا تھا؟ یہ سوال ہے. جواب ڈاکٹر جان گلکرسٹ کی فرمائش پہ. تو یعنی ڈاکٹر جان گلکرسٹ نے فرمائش کی، تو ان کی فرمائش پہ ہی کلکتہ سے جو ہندوستانی پریس کلکتہ ہے وہاں سے 1805 میں سحر البیان کو شائع کیا گیا. آگے سوال نمبر 17 سحر البیان میں کس کا قصہ بیان کیا گیا ہے؟ جواب شہزادہ بے نظیر اور شہزادی بدر منیر. شہزادے کا نام بدر منیر اور شہزادہ کا نام بے نظیر، ان دونوں کے عشق کی داستان کو بیان کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، آگے دیکھیں سوال نمبر 18 سوال سحر البیان میں نجم النساء کون ہے؟ یعنی نجم النساء کا جو کردار ہے وہ کون ہے؟ جواب نجم النساء شہزادی بدر منیر کی سہیلی ہے اور فیروز شاہ کی محبوبہ بھی ہے. یعنی فیروز شاہ ان سے عشق کرتے ہیں، تو فیروز شاہ کی یہ محبوبہ بھی ہے. سوال سحر البیان میں فیروز شاہ کون ہے؟ یہاں بات آئی کہ فیروز شاہ کے وہ محبوب ہیں، تو یہ فیروز شاہ کون ہے؟ جواب فیروز شاہ جنوں کے بادشاہ کا بیٹا، یعنی جنوں کے جو بادشاہ تھے ان کا بیٹا ہے، اور نجم النساء کا عاشق ہے، یہ کردار ہے. آگے سوال نمبر 20 سحر البیان میں شہزادی بدر منیر کے باپ کا نام کیا ہے؟ جو شہزادی بدر منیر ہے اس کے باپ کا نام کیا ہے؟ جواب مسعود شاہ نام ہے، ان کا نام مسعود شاہ ہے. ٹھیک ہے دوستو، تو آج کے اس سوال جواب والے ویڈیو میں بس اتنا ہی مثنوی سحر البیان سے متعلق. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ پھر جلد ہی کسی اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں کچھ اگلی معلومات کے ساتھ. ٹھیک ہے دوستو، اگر ہماری یہ کوشش آپ کو اچھی لگ رہی ہو اور اس سے آپ کو کچھ علمی فائدہ ہو رہا ہو تو اسے ضرور لائک کریں، شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ان باتوں کو پہنچائیں. ٹھیک ہے دوستوں، جب تک خوش رہیں، اپنا خیال رکھیں. جلد ہی ملتے ہیں کسی اگلے ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.